بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو محاضرات فی الالہیات میں بحث معاد کے بیان میں ہے کہ معاد کے اہم ترین مسائل کے بیان کے بعد کچھ فروعی مسائل جو قیامت اور معاد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ من جملہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ شفاعت ہے کہ تمام مسلمانوں کا بالعموم یہ عقیدہ ہے کہ روز حشر بہت سارے مومنین کی شفاعت ہوگی۔ اجمالی طور پر ہم شفاعت کے بارے میں جو عمدہ مباحث ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں، شفاعت متکلمین کی اصطلاح میں یہ چیز ہے۔ شفاعت یعنی رحمت پروردگار عالم اور مغفرت پروردگار عالم جو خداوند منان کے بندوں تک پہنچتی ہے، لیکن اس رحمت کے پہنچنے کا مسیر اور راستہ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں۔ یعنی آسان الفاظ میں یوں کہا جائے، شفاعت یعنی وہ رحمت خصوصی جو پروردگار عالم کی اپنے بندوں تک پہنچتی ہے، لیکن اولیاء الہی کے توسط سے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ شفاعت جو خدا کے بندوں تک پہنچتی ہے، یہ رحمت جو خدا کے بندوں تک پہنچتی ہے، یہ ایک طرح سے اسی دعا کی طرح ہے۔ دیکھیں، ظاہری طور پر دعا ایک وسیلہ اور سبب اور طریق ہے جس سبب اور طریق کے ذریعے سے بندے تک خدا کی رحمت پہنچتی ہے۔ ایسے ہی شفاعت بھی ایک طریق اور راستہ ہے جس طریق اور راستے کے ذریعے سے رحمت خدا کے بندوں تک پہنچتی ہے۔ البتہ یہ مسیر اور راستہ اولیاء الہی کے توسل سے ہے، اولیاء الہی کے وسیلے سے ہے۔ یہ شفاعت کی حقیقت ہے۔ مثلا سورہ نساء کی اس آیت کو آپ دیکھیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اس آیہ کریمہ کے اندر دیکھیں خداوند متعال کی مغفرت جو گناہگار بندوں تک پہنچتی ہے، اس کے دو طریقے بتائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں تائب ہوں، مغفرت طلب کریں، اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مغفرت طلب کرے، تو لوجد اللہ توابا رحیما۔ دعا کے بارے میں انشاءاللہ کسی مناسبت سے ہم گفتگو کریں گے کہ دعا یا خصوصیت سے خدا کے نیک بندوں کی دعا اس عالم تکوین کے اندر، اس عالم اسباب و مسببات کے اندر ایک ایسا طریقہ اور ایک ایسا طریق و راستہ ہے جس کے ذریعے سے رحمت خدا اس بندے تک پہنچتی ہے۔ تو شفاعت بھی اسی طریقے سے۔ اچھا، شفاعت کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر اگر ہم دقت کریں تو ایک لحاظ سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں، شفاعت کے بارے میں جو قرآن مجید میں آیات ہے، اگر ان تمام آیات کو جمع کیا جائے تو اس کے یہ چند طائفے اور چند گروہ بنتے ہیں۔ کچھ آیات کو انسان دیکھتا ہے تو پہلی نظر میں ایسے لگتا ہے کہ شفاعت کی نفی ہوتی ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کی یہ 254 نمبر آیت دیکھیں،
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ کہ اس آیہ کریمہ میں پہلی نظر میں ایسے لگ رہا ہے شفاعت کی نفی ہو رہی ہے۔ اے ایمان والو، جو خداوند منان نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس سے انفاق کرو، اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن میں نہ خرید و فروش ہوگی، نہ دوستی چلے گی، اور نہ ہی ولا شفاعہ، کہ میں اس کا ترجمہ کروں کہ نہ ہی پارٹی بازی چلے گی، والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے۔ کہ یہاں پر شفاعت اسی پارٹی بازی کے معنی میں ہے، جیسے ہماری دنیا کے اندر ہوتا ہے نا، ایک بندہ کسی کی پارٹی میں چلا جاتا ہے، اب چاہے کیسا بھی کام کرے، اگر قانون اس کو پکڑ لے تو پارٹی والے اس کو نکال دیتے۔ اس تفکر کو رد کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن پارٹی بازی نہیں ہوگی، ولا شفاعہ۔ ایک اور طائفہ اور گروہ ہے آیات کریمہ کا کہ جن میں کفار کے بارے میں شفاعت کا انکار کیا گیا ہے۔ مثلا کفار سے نقل کرتے ہوئے سورہ مدثر میں یہ ارشاد ہوتا ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ان کو کہا جائے گا تم لوگ جہنم میں کیوں پہنچے، تو جواب یہ دیں گے کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم مر گئے۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ان کفار کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ تیسرا گروہ آیات کا وہ ہے کہ جن میں یہ بیان ہوتا ہے کہ اصنام اور بتوں کے اندر شفاعت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ مثلا ان آیات کو دیکھیں، سورہ یونس کے اندر بھی ہے، اور اسی قسم کا مضمون سورہ روم، یاسین، زمر، ان تمام صورتوں میں ہے کہ وہاں پر یہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ، ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے شفاعت کرنے والے کہ جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو کہ وہ تمہارے بارے میں شریک تھے، آج تعلقات ٹوٹ چکے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو تم گمان کر رہے تھے وہ ساری چیزیں گم ہو گئیں، ختم ہو گئیں، یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ چوتھا گروہ آیات کا وہ ہے کہ جن میں غیر خدا کی شفاعت کا انکار ہے۔ مثلا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، سورہ انعام میں دیکھیں، یہی مضمون سورہ سجدہ اور سورہ زمر میں بھی آیا ہے کہ یہاں پر بھی واضح طریقے سے ہے کہ ان کے لیے لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، خدا کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع ہے۔ ان آیات کو دیکھا جائے، ان آیات کے 4 گروہوں میں شفاعت کا انکار تھا، لیکن آیات کا ایک اور گروہ ہے جن میں بیان ہوتا ہے کہ شفاعت ہوگی، لیکن شفاعت کرنے والا وہی ہوگا جس کو خدا اذن دے گا۔ مثلا سورہ طٰہٰ میں دیکھیں یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، کہ اس دن شفاعت فائدہ نہیں دے گی الا من اذن له الرحمن، مگر اس بندے کی شفاعت کہ جس کو رحمان اذن اور اجازت دے گا اور اس کی بات سے وہ راضی ہوگا۔ اور اسی طریقے سے چھٹا گروہ جو آیات کا ہے ان میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شفاعت حاصل کر پائیں گے، یعنی ان کے لیے شفاعت ہے۔ مثلا سورہ انبیاء کے اندر آپ دیکھیں ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، کہ ولا یشفعون، وہ شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے الا لمن ارتضیٰ،
جو اپنی ذات کے لیے مرتضی ہوگا، اس کی ذات پسندیدہ ہوگی، اس کے لیے شفاعت کی جا سکتی ہے، کہ انشاءاللہ نیچے ذکر کریں گے آپ کے لیے کہ مرتضی بندہ کون ہے، ذات کے لحاظ سے پسندیدہ کون ہے۔ اجمالاً جواب یہی ہے کہ ذات کے لحاظ سے وہ بندہ پسندیدہ ہے کہ جس کے اندر شرک نہ ہو، موحد ہو، شرک نہ ہو، یہ پسندیدہ ہے ذات کے لحاظ سے، تو ان کو شفاعت ملے گی۔ یا مثلا دوسری جگہ پر سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کہ کتنے ہی ملائکہ آسمانوں میں ہیں کہ ان کی شفاعت بے نیاز نہیں کرے گی مگر الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر اس کے بعد کہ خدا ان کو اذن دے، الا لمن یشاء، جس کے لیے اور جس سے راضی ہو۔ تو یہ آیات پر ایک اجمالی اور جلدی سے گزرتی ہوئی نظر کہ قرآن مجید میں دیکھا آپ نے کہ بعض آیات میں شفاعت کا انکار ہو رہا ہے، بعض جگہ پر کفار کی شفاعت کا انکار ہو رہا ہے، بعض جگہوں پر غیر اللہ کی شفاعت کا انکار ہو رہا ہے، لیکن بعض جگہوں پر غیر اللہ کی شفاعت کا اقرار ہو رہا ہے۔ البتہ وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جس کو خدا اذن دے گا وہ شفاعت کر پائیں گے۔ تو ان آیات کو اگر جمع کرنا چاہیں کہ مطلب کیا ہے، تو جمع کرنے سے مطلب یہ نکلے گا کہ شفاعت اس معنی میں کہ پارٹی بازی ہو، نااہل بندہ بھی شفاعت کرے، نااہل بندے کے لیے شفاعت کرے، یہ شفاعت قبول نہیں ہے۔ لیکن آیا اس کا مقصد ہے قیامت کے دن اصلاً شفاعت نہیں ہوگی؟ نہ، لیکن وہ خدا کے برگزیدہ بندے کہ جن کو اذن الہی ہے، خدا کی جانب سے اجازت ہے، وہ شفاعت کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے جو بندے مرتضی ہوں گے، کم از کم شرک کی غلاظت سے متلوث نہیں ہوں گے۔ بس قرآنی نقطہ نگاہ سے اگر کوئی بندہ سوال کرے کہ شفاعت ہے یا نہیں ہے، تو ہم جواب یہ دیں گے خدا کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں ہے، لیکن خدا کے اذن کے ذریعے سے شفاعت ہے۔ خدا جس کے لیے اذن دے وہاں پر شفاعت ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات، روایات کے اندر بھی خود صحاح مسانید اور جتنی بھی جوامع حدیثیہ ہیں ان کے اندر روایات بھری پڑی ہے۔ مثلا چند روایات کو میں نقل کرتا ہوں جو شیعہ سنی مدارک میں نقل ہوئی ہیں۔ مثلا یہ روایت بخاری اور مسلم وغیرہ میں بھی آئی ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، خدا متعال نے ہر نبی کے لیے یہ رکھا ہے کہ وہ ایک دعا مانگے، خدا ان کی دعا کو قبول کرے۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی اس دعا میں جلدی کر دی۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو محفوظ رکھا ہے اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ وَهِيَ نَائِلَةُ مَن مَّاتَ مِنْهُمْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور یہ شفاعت اس کو ملے گی کہ جس نے خدا کا شرک نہ کیا ہو، ان بندوں کے لیے شفاعت ہے۔ تو یہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں بھی روایت ہے۔ یا مثلا ایک اور روایت ہے حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اعطیت خمسا واعطیت الشفاعہ، 5 فضیلتیں مجھے ملی، شفاعت مجھے عطا کی گئی۔ فادخرتها لامتی، میں نے اس شفاعت کو ذخیرے کے طور پر رکھا ہے اپنی امت کے لیے۔ فہی لمن لا یشرک باللہ، اور یہ شفاعت اس کے لیے ہوگی کہ جو شرک نہ کرے۔ یا مثلا فقیہ من لا یحضرہ الفقیہ میں روایت نقل ہے کہ حضرت ختمی مرتبت فرماتے ہیں انما شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، شفاعت جو میری امت میں سے گناہان کبیرہ کرنے والے تھے ان کے لیے بھی ہے۔ اچھا، اس کا میں معنی کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس صورت میں تو پھر لازم آئے گا کہ شفاعت انسان کے اندر جرأت پیدا کرے۔ اعتراضات کے جوابات دیتا ہوں، وہاں پر عرض کروں گا۔ یا مثلا مرحوم صدوق امیر المؤمنین سے روایت نقل کرتے ہیں ثلاثۃ یشفعون الی اللہ عز وجل فیشفعون، 3 گروہ ایسے ہوں گے جو خدا کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول ہوگی۔
ایک انبیاء، دو علماء، تیسرے شہداء، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ یا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیف سجادیہ کی دعا میں نقل ہوتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وشرف بنیانہ وعظم برہانہ وثقل میزانہ وتقبل شفاعتہ، کہ یہاں پر شفاعت کا تذکرہ ہے۔ اچھا، کسی کے ذہن میں آئے اس صورت میں تو پھر آپ نے جو کہا انما شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ پھر انسان جا کر گناہ کرتا پھرے، اہل کبائر میں سے بنے، قیامت کے دن تو شفاعت ہو جائے گی۔ یہ تو کسی انسان کو گناہ کی طرف اکسانے کے برابر ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں عزیز من جواب یہ ہے کہ شفاعت دو طریقے کی ہے، ایک شفاعت مطلقہ اور ایک شفاعت محدودہ۔ شفاعت مطلقہ کا معنی یہ ہے کہ انسان کا دل جو بھی چاہے گناہ کرتا پھرے، اس کی مرضی ہے، ہر کام جو بھی بدبختی کا ہے جا کر کرے، بس قیامت کے دن اس کی شفاعت ہو جائے گی۔ خب یہ تصور شفاعت کے لیے غلط ہے، اس کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ یہ شفاعت بقول استاد سبحانی کے ھذا مرفوض فی منطق العقل والوحی، عقل اور وحی کی منطق میں یہ بالکل مرفوض ہے، مدفوع ہے، اس شفاعت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ عوامانہ جہالت ہے اگر کوئی بندہ ایسے سمجھتا ہے کہ میرا من جو بھی چاہے میں کرتا پھروں، بس قیامت کے دن میری شفاعت ہوگی۔ نہ عزیز من، ایسے نہیں ہے۔ دوسری قسم شفاعت کی وہ ہے کہ جہاں پر ہم کہتے ہیں شفاعت محدودہ۔ شفاعت محدودہ سے مراد یہ ہے کہ شفاعت ہوگی لیکن برحال شرائط و شروط کو مد نظر رکھتے ہوئے، بشرط و شروط مشفوع لہ، جس کے لیے شفاعت ہوگی، جیسے قرآن نے بیان کیا نا کہ وہ بندہ مرتضی ہونا چاہیے، الا لمن ارتضی، مگر اس بندے کے لیے شفاعت ہوگی کہ جو بندہ مرتضی ہو۔ مرتضی ہو یعنی گوہر ذات کے اعتبار سے، اپنے ذات کے گوہر کو اس نے کفر اور شرک کی نجاست سے متنجس نہ کیا ہو۔ یہ مرحوم علامہ طباطبائی کی عبارت ہے۔ استاد سبحانی کی عبارت یہ ہے کہ اس بندے کے لیے شفاعت کی توقع کی جاتی ہے کہ جس بندے نے عبودیت کے سارے حجابات پارا پارا نہ کیے ہوں، بلکہ بالآخر بندگی کا دھاگا اس کے گلے میں ہو، خدا کا بندہ ہو۔ ہاں، اب اگر اس سے کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو بہرحال اس کی شفاعت ہو سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں شفاعت اس کی ہوگی کہ جس کا ایمان سالم ہو۔ اچھا، کوئی بندہ آ کر کہے کہ بھئی میں مومن تو ہوں، مسلمان تو ہوں، لیکن اعمال میں برے کرتا ہوں، اچھے اعمال نہیں کرتا، کیونکہ میری شفاعت ہوگی۔ تو اس عزیز کے لیے جواب یہ ہے کہ بھئی کیا گارنٹی ہے کہ تم جب اس دنیا سے مرو گے تو مومن ہو کر مرو گے؟ قرآن کہتا ہے کبھی کبھار بد اعمالیاں انسان سے ایمان چھین لیتی ہیں، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں اس اعتراض کا آپ یوں بھی جواب دے سکتے ہیں، معمولاً کہتے ہیں نا کہ بھئی شفاعت کا عقیدہ ہے جاؤ جا کر گناہ کرو۔ نہ عزیز من، شفاعت اس صورت میں جرأت اور گناہ کے عمل پر انسان کو اکساتی ہے جب آپ کہیں کہ شفاعت کے لیے بندے بھی معین ہیں اور گناہ بھی معین ہے کہ فنا فنا گناہوں سے شفاعت ہوگی، لیکن روایات وغیرہ کو اٹھا کر دیکھیں یہ دونوں چیزیں معین نہیں۔ اجمالی طور پر کہا گیا کہ گناہ گار بندوں کے لیے شفاعت ہے، لیکن وہ کون سا؟ آیا عمران ہے، آیا حسن ہے، آیا مثلا خالد ہے، آیا بکر ہے، کون ہے؟ ایسے معین طریقے سے کسی بندے کو نہیں کہا گیا کہ تمہاری شفاعت ہوگی۔ کوئی بھی بندہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے قاطعیت سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے شفاعت ہوگی۔ امید ہے، مومن ہے تو امید ہے، لیکن کوئی ایسے طے کر کے نہیں دیا گیا کہ حتماً تمہاری شفاعت ہوگی۔ نہ، کچھ بندوں کی شفاعت ہوگی کہ خدا کرے میں ان بندوں میں شامل رہوں۔ لہذا جب تک آپ کو یقینی طریقے سے
معین نہ کیا جائے تب تک آپ خوف اور رجا کی درمیانی کیفیت میں رہتے ہیں۔ شفاعت کا عقیدہ اس وقت انسان کو گناہ پر اکسائے گا نا جب آپ کو سرٹیفکیٹ لکھ کر دے دیا جائے کہ حتماً تمہاری شفاعت ہوگی۔ اس طریقے سے کسی بندے کو لکھ کر نہیں دیا گیا کہ حتماً تمہاری شفاعت ہوگی نا۔ روایات میں بھی ہے کہ مومن کو خوف اور رجا کی کیفیت میں رہنا چاہیے، امید اور ڈر کے درمیانی کیفیت میں رہنا چاہیے۔ ایک یہ نقطہ، اور دوسری جانب سے اس چیز کو بھی معین نہیں کیا گیا کہ اس گناہ کی شفاعت ہوگی، نہ ایسے بھی معین نہیں ہے، ایسے بھی کوئی چیز معین نہیں ہے۔ لہذا انسان کو ہر گناہ سے ڈرنا چاہیے، شاید یہ گناہ مورد شفاعت واقع نہ ہو۔ لہذا یہ جو عام طور پر تاثر رکھتے ہیں کہ شفاعت کا عقیدہ انسان کو گناہ پر اکساتا ہے، یہ بات غلط ہے، کبھی بھی گناہ پر نہیں اکساتا، بلکہ شفاعت کا عقیدہ تو توبہ کی طرح ہے۔ جیسے مثلا ایک بندہ گناہگار ہو جاتا ہے نا، خداوند متعال نے دعا کا راستہ رکھا ہے، اگر تم حقیقی معنی میں پشیمان ہو جاؤ، اگر تم حقیقی معنی میں اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ، خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ تو خدا تمہیں معاف کرے گا۔ البتہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو گئے ہیں تو تم مایوس نہ ہو، تم یأس میں مبتلا نہ ہو۔ خود مایوسی سے نکالنے کے لیے توبہ کو رکھا گیا۔ اسی طریقے سے شفاعت کا عقیدہ بھی اس مایوسی سے بچنے کے لیے رکھا گیا ہے کہ اگر ایک انسان گناہگار ہو جائے اور بعد میں اچھا بننا چاہے تو اب اس کے لیے راستہ کھلا ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے۔ اب یہ نہ کرے، اگر شفاعت کا عقیدہ نہ ہوتا، اگر دعا کا دروازہ کھلا ہوا نہ ہوتا تو ایک انسان اگر اپنی زندگی کے ایک حصے میں گناہ کرتا ہے تو پھر انسان مایوس ہی ہو جاتا اور اسی گناہ کی دلدلوں میں پھنسا رہتا۔ بابا ہم نے تو گناہ کر لیے، اب کیا ہے، اب تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، لہذا بس اب لگے رہو۔ خوب اس عقیدے کو روکنے کے لیے، اس یأس و نا امیدی سے نکالنے کے لیے خوب شفاعت کا عقیدہ ہے، دعا کا عقیدہ ہے۔ یہ اصل دعا اور شفاعت کے لیے ہے۔ اچھا، یعنی آسان لفظوں میں شفاعت اس کے لیے ہے کہ جس بندے نے عبودیت کے سارے راستے ختم نہ کیے ہوں، عبودیت کے سارے حجابات پارا پارا نہ کیے ہوں، اس کے لیے شفاعت ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا تفصیلاً ہم آپ کو بیان کر دیں کہ کس بندے کی شفاعت ہوگی۔ مشفوع اللہ کے شرائط کیا ہیں جس کی شفاعت ہوگی؟ شرط اول، پہلی شرط یہ ہے کہ اس بندے نے شرک نہ کیا ہو۔ مشرک بندہ اگر اس دنیا سے شرک کے عالم میں جاتا ہے اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ روایات آپ کے سامنے پڑھی، بہت ساری روایات میں تھا کہ لا یشرک باللہ شیئا فہی لمن لا یشرک باللہ شیئا، مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی۔ دو، اس بندے کی شفاعت ہوگی کہ جو توحید میں مخلص ہو۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں شفاعتی لمن شہد ان لا الہ الا اللہ مخلصا، شفاعت اس بندے کے لیے جو اخلاص کے ساتھ گواہی دے لا الہ الا اللہ کی، توحید کی اخلاص کے ساتھ گواہی دے۔ یصدقو قلبہ لسانہ، اس کا دل اس کے زبان کی تصدیق کرے، ولسانہ قلبہ، اس کی زبان اس کے قلب کی گواہی دے، تصدیق کرے، اس کے لیے شفاعت ہے۔ بس دوسری بات یہ کہ توحید میں مخلص ہو۔ تین، ناسبی شخص نہ ہو، اہل بیت کے دشمن کی بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ مرحوم صدوق روایت نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، ان المؤمن لیشفع لحمیمہ، مومن اپنے رشتہ دار اور دوست کی شفاعت کرے گا، الا ان یکون ناصبا، مگر یہ کہ اس کا رشتہ دار اور دوست ناصبی ہو، اہل بیت کا دشمن ہو، اس کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ ولو ان ناصبا شفع له کل نبی مرسل وملک مقرب ما شفعوا، اگر ناسبی کے لیے تمام انبیاء مرسل اور تمام ملائکہ مقرب شفاعت کریں ان کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، ناسبی نہیں ہونا چاہیے۔ چار، وہ بندہ نماز کو معمولی نہ سمجھے۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں
انہو لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، کافی میں روایت نقل ہوئی ہے، جو نماز کو معمولی سمجھتا ہے اس کی بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ 5، وہ بندہ جو پیغمبر کے شفاعت کی تکذیب کرے گا، انکار کرے گا، اس کی بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے قال امیر المؤمنین علیہ السلام من کذب بشفاعت رسول اللہ لم تنلہ، جو بندہ رسول اللہ کی شفاعت کو جھٹلائے گا اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ یہ 5 شرائط ہیں۔ اچھا، سوال شفاعت کا اثر کیا ہوگا؟ بعض معتزلہ کا ماننا ہے، بلکہ کل معتزلہ کا ماننا ہے کہ شفاعت کا اثر یہ ہے کہ درجات میں بلندی ملے گی، ثواب زیادہ ملے گا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ شفاعت فقط اہل طاعت کی ہوگی، گناہ گار بندے کی شفاعت نہیں ہوگی۔ خوب یہ بھی اس وجہ سے کہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو بھی مرتکب کبیرہ ہوا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ خوب یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، لہٰذا یہ لوگ تصور کرتے ہیں کہ کسی گناہ گار کی شفاعت نہیں ہوگی، حالانکہ غلط ہے۔ روایات ہم نے واضح طریقے سے بیان کی کہ گناہ گار بھی ہو لیکن مومن اس دنیا سے گیا ہے تو انشاءاللہ اس کی شفاعت ہوگی۔ اگر شفاعت کا اثر حت ذنوب اور رفع عقاب بھی ہے، عذاب بھی ہٹا دیا جائے گا، گناہوں کو چھانٹ دیا جائے گا، یہ بھی شفاعت کا اثر ہے۔ درست ہے کہ بعض مقامات پر شفاعت کا اثر یہ ہے کہ ان کے درجات بلند ہوں گے، لیکن بعض لوگ جہنم سے بھی بچیں گے اسی شفاعت کی بنا پر۔ عام گناہ گار لوگوں کے لیے شفاعت کا اثر یہ ہے، اگر ان کے اندر شرائط ہے تو وہ لوگ قیامت کے دن جہنم سے بچیں گے، لیکن جو اور انبیاء اور اولیاء ہیں ان کی بھی شفاعت ہوگی تو ان کے لیے رفع درجات کا معنی ہے۔ اچھا، ایک اور سوال یہاں پر مطرح کروں میں کہ ابن تیمیہ اور جو اس کے تابعین ہیں جیسے محمد ابن وہاب، یہ جو فرقہ ہے اپنے آپ کو سلفی کہلاتا ہے، ان لوگوں کا ماننا ہے کہ کوئی بھی مومن اس دنیا میں اولیاء الہی سے شفاعت طلب نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دنیا میں کہا یا رسول اللہ اشفع لی یوم القیامہ، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ آپ کے اللہم شفع نبینا محمدا فینا یوم القیامہ، خدایا ہمارے نبی پیغمبر اکرم کی شفاعت قیامت کے دن قبول کرنا۔ دنیا کے اندر اگر آپ نے کہا تو غلط ہے، اور مزے کی بات اس بات پر وہ دلائل دیتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ جو ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس لیے کہ دنیا میں یا رسول اللہ اشفع لی یوم القیامہ یا اشفع لی کہنا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ حالانکہ اس کا جواب ہم توحید کے بحث میں دے چکے ہیں کہ حقیقت شرک کیا ہے۔ یہ شرک نہیں ہے اصلا، وہ کہتے ہیں یہ شرک فی العبادت ہے۔ ہم نے توحید کے بحث میں تفصیل سے جواب دیا ہے اسی کتاب کے اندر کہ شرک فی العبادت یہ ہے کہ انسان کسی چیز کے سامنے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے خضوع کرے کہ وہ خدا ہے، وہ رب ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کسی کے سامنے جھکنا، یہ شرک فی العبادت ہے، نہ کہ کسی کی تعظیم کرنا، کسی کے سامنے تذلل کرنا اس کی عبادت ہے، نہ یہ ہم نے وہاں پر بیان کیا۔ تو کوئی بھی بندہ جب کہتا ہے یا رسول اللہ اشفع لی تو نعوذ باللہ پیغمبر کو خدا تھوڑی سمجھتا ہے، خب یہ جہالت ہے ان کی۔ دوسرا جو استدلال وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ بھائی شفاعت طلب کرنا پیغمبر سے یہ تو ان مشرکوں کے عمل جیسا ہے، جیسے مشرکین بتوں سے شفاعت طلب کرتے ہیں آپ لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ مثلا مشرکین کہتے ہیں، قرآن نقل کرتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ یہ بہت زیادہ آیت پڑھتے ہیں یہ ان لوگوں کے ماننے والے کہ مشرکین بھی یہی کہتے ہیں کہ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، آپ بھی پیغمبر کو اور اولیاء الہی کو شفیع مانتے، تو آپ میں اور مشرکین میں کیا فرق ہے؟ تو عزیز من اس سوال کا جواب روشن ہے، یہ جہالت نہ کریں۔ وہ لوگ اولاً ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، کوئی بھی بندہ پیغمبر کی عبادت نہیں کرتا،
دوسری بات، وہ بتوں کو خدا کے مقابلے میں مستقل ایک طاقت سمجھتے تھے۔ کوئی بھی بندہ پیغمبر کو یا اولیاء الہی کو خدا کے مقابلے میں جداگانہ مستقل کوئی طاقت نہیں سمجھتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے مومن انسان پیغمبر اور اولیاء خداوند متعال کی رحمت کا واسطہ ہے، مجرا ہے، اس مجرا کے ذریعے سے فیض پہنچتا ہے۔ اور تیسری بات آغا، اگر وہ یہ کام کرتے ہیں فقط ظاہر عمل میں تشابہ تو خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مثلا ہم جو آج کل صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں یا بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو خوب دیکھیں بت پرست بھی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے، بت پرست بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے۔ تو اب کیا کہیں گے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، دوڑنا، یہ شرک ہو جائے گا؟ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا شرک ہو جائے گا بھائی، کیونکہ دونوں کا عمل ایک جیسا ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہ، شرک نہیں ہے، وہ بتوں کی رضایت کے لیے کر رہے تھے، یہ مومن خدا کے امر کی وجہ سے کر رہا ہے، دونوں میں زمین تا آسمان فرق ہے، لہذا یہ بھی جہالت کی بنا پر ہے۔ تیسری دلیل جو وہ لوگ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بابا غیر اللہ سے شفاعت طلب کرنا اس کو پکارنا ہے، اور غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے فلا تدعو مع اللہ احدا، خدا کے ساتھ کسی کو نہ بلاؤ۔ آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی کو بلاتے ہیں، لہذا آپ شرک کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی ہم نے توحید کی بات میں اپنے مقام پر دیا کہ آیت کا کبھی بھی یہ معنی نہیں ہے کہ کسی کو بھی پکارنا خوب شرک ہو جائے گا۔ مثلا آپ دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو پکارتے ہیں، فلاں ادھر آؤ یار، فلاں ادھر آؤ، فلاں میری مدد کرو، فلاں میری مدد نہ کرو، تو کہ یہ پکارنا شرک ہو جائے گا۔ اس پر پلٹ کر کہتے ہیں نہ، زندہ کو پکارنا شرک نہیں ہے، مردہ کو پکارنا شرک ہے۔ ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ اگر مطلقاً پکارنا شرک ہے تو فرق نہیں کرتا، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو۔ وہ پلٹ کے کہتے ہیں نہ، زندہ سنتا ہے مردہ سنتا نہیں ہے۔ بھائی اس کا سننا یا نہ سننا شرک کے ہونے یا نہ ہونے سے تو تعلق نہیں رکھتا۔ اگر ایک چیز شرک ہے تو کلن شرک ہے، چاہے وہ سنے یا نہ سنے۔ مثلا کوئی بندہ دیوار کو پکارے، فرض کریں وہ دیوار نہیں سنتی، تو کیا اس نے شرک کیا؟ آپ زیادہ سے زیادہ کہیں گے کہ بابا بے فائدہ عمل کر رہا ہے، نہ کہ شرک کر رہا ہے۔ بس پکارنا مطلقاً شرک نہیں ہے۔ اور یہ جو خدا ان مشرکین کے لیے کہتا ہے کہ یہ خدا کے علاوہ کو پکارتے ہیں، یعنی خدا کے علاوہ کو خدا سمجھ کر پکارتے ہیں، خب یہ شرک ہے۔ کسی کو بلانا اس کو خدا سمجھتے ہوئے، اس کو رب سمجھتے ہوئے، یہ شرک ہے، وگرنہ کسی کو پکارنا تو شرک نہیں ہے۔ اور تعبیر قرآن کی دقیق فلا تدعو مع اللہ، ما یعنی برابر، اس کے ساتھ، یہ ماں اس کو بیان کرا ہے کہ اس کو خدا سمجھتے ہوئے، خدا کے ساتھ یعنی خدا کا ہم رتبہ قرار دیتے ہوئے اس کو بلاتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اور کوئی بھی بندہ کسی موجود کو یا اولیاء الہی کو خدا کا ہم رتبہ سمجھتے ہوئے نہیں پکارتا۔ اور یہی بات ان کی سورہ شعراء میں بھی آئی ہے کہ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ واضح آیت ہے سورہ شعراء کی 97 اور 98 کہ وہ قیامت کے دن قسم اٹھائیں گے کہ خدا جانتا ہے، خدا کی قسم ہم ایک کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، کیونکہ تم کو رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے، برابر، اذ نسویکم، تم کو برابر قرار دیتے تھے، برب العالمین، یہ شرک ہے۔ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ بابا میت کو بلانا، جو مردہ ہو چکا ہے، مر چکا ہے، خوب اس کو بلانا تو ایک امر باطل ہے۔ خوب اس کا بھی جواب یہ ہے کہ یہ لوگ مقام اولیاء کو نہیں سمجھتے۔ اگر مقام اولیاء کو سمجھتے تو ان کو پتا ہوتا کہ شہداء جو اس دنیا سے جاتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو گئے، نہ، حتیٰ عام شہید کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، وہ سنتا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ پیغمبر اکرم کے بارے میں آپ ہر تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوب ہر نماز کے تشہد میں یہ سلام دینا کہ آپ سلام کریں، میں تمہیں سلام کروں اے نبی، اسے خطاب کر کے۔ خوب اگر وہ نہیں سنتا، وہ ختم ہو چکا ہے، یہ تو بے وقوفانہ بات ہوگی نا کہ جو بندہ سامنے والا بالکل سنتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس کو مخاطب کر کے بول رہے ہیں۔
یہ ایسے ہے کہ آپ کے سامنے کوئی نہیں بیٹھا ہوا اور آپ اس کو بلا کر کے سلام علیکم سلام علیکم، خوب یہ تو لاغو عمل ہو جائے گا۔ اور خداوند متعال برتر ہے اس بات سے کہ اپنی عبادات میں سے جو اس کی ہم عبادتیں کرتے ہیں، ان عبادات میں سے بہترین عبادت جو نماز ہے، اس کے تشہد کے اندر ایک ایسا امر رکھ دے نعوذ باللہ جو لغو ہو۔ خوب یہ بیان کرتا ہے پیغمبر، سنتے ہیں۔ اور دوسری بات، ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اولیاء الہی کی حقیقت ان کے جسد اور بدن کو سمجھتے ہیں، حالانکہ اپنے مقام پر ہم نے ثابت کیا ہے کہ نہ، اولیاء الہی کی حقیقت ان کے ارواح ہے جو عالم برزخ میں ابدان برزخی کے ساتھ موجود ہیں۔ بہرحال یہ شفاعت کے بارے میں مختصر مباحث تھے کہ تقریباً مباحث کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔